بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ یا اللہ، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر، آمین۔ یا اللہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے اس سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، آمین۔ یا اللہ، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھ، اور یا اللہ، ہمارے گناہوں کو درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں پر غالب فرما، آمین۔ یا اللہ، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے امتی ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ، آمین۔ یا اللہ، تو ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تو ہماری بخشش فرما، تو ہمارا رب ہے۔ ہم ہر گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، آمین۔ یا اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، ہم کو بھی معاف فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ یا اللہ، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن اے میرے اللہ، تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف کر دے، آمین۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اور دل کو سکون عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کو ہر گناہ سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر شیطانی آفت سے اور ہر فتنے سے محفوظ فرما، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم فرما۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، یا اللہ، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، یا اللہ، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسی نماز آپ کو پسند ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، آمین۔ یا اللہ، اس خاک کو معاف کر دے اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ یا اللہ، جو ہم میں بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ، جو ماں باپ کے نافرمان اولاد ہیں،
جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو یا اللہ فرما بردار بنا دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو تو ایمان پر ہی زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو جلد سے جلد ادا کروا دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو شیطان اور نفس سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے بچا لینا اور ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کرنا، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ پورے امت محمدیہ کو حشر کے رسوائی سے بچا لینا اور اسلام کا بول بالا فرما اور اسلام کا جھنڈا بلند فرما، آمین۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، اسلام کی حفاظت فرما اور خطاؤں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما اور ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، آمین۔ یا اللہ جو مسلمان ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اور جن کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے قبر کو نور ایمان سے منور کر دے اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں سکون عطا فرما اور ہم سب کو نیک بنا دے۔ یا اللہ جنت والے نورانی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے اور حرام روزی کے دروازے بند کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو تقوی پرہیزگار والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہن سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ یا اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔ یا اللہ جانے انجانے میں ہم سب اپنے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اور ان کی خدمت کرنے والے بنا دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اسلام کی روشنی ہمیشہ زندہ رکھ۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اس بات پر پکا یقین کرنے والے بنا دے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن میرا اللہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے اور شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قدم پر صلہ رحمی کرنے والا بنا دے اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے، آمین۔ یا اللہ ہمارے خیالات اور سوچ کو پاک فرما دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور قدر پیدا فرما۔
یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور جب بھی آپ اپنے پاس بلائیں تو ہم ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آئیں، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین رشتہ داروں کو سکون اور اطمینان و ایمان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، آمین۔ یا اللہ تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل مت کرنا۔ یا اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ یا اللہ جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یا اللہ حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ ہم ایمان لائے سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ حسد نہ پیدا ہونے دے، آمین۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھنا، اس کا عذاب بہت تکلیف دہ ہے، اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یا اللہ ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما، اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے حکم سے ہی ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، یا اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، یا اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ یقیناً ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کفر اور فکر اور فاقہ سے۔ یا اللہ بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، گالی سے اور تمام گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر ہی زندہ رکھ، اور ایمان پر ہی موت دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ناچ گانے سے، فحاشی سے اور بد نظری سے بچا، اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی سعادت عطا فرما، روز رسول کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ اگر ہمارے دلوں میں کسی دوسرے کے لیے حسد، کینہ ہے تو اسے دور کر دے، اور دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی حسد، کینہ ہے تو اسے دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ
پل صراط پر گزرتے وقت ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما اور جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا عطا فرما اور اچھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار، دوست احباب جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے غلط خیالات کو نیک خیالات میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا کر، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔